میں مختلف علماء اکرام کے ہم بیانات آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان مولانا صاحب کا بیان سنتے ہیں. زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے. مرد عورت ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی. حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے. کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا. جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے. پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا. اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں. اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا. آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا. حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی. حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں. اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی. بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی. کیا بات ہے مولانا صاحب. اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ عجیب بات آپ کو اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا. تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر. انہوں تو جنت ہی بھول گئی. یا اللہ ہن دل تھریا جا. لائک اور شیئر ضرور کریں. یا اللہ کون ہے؟ تیری بیگم. واہ جی واہ، موجہ ہی موجہ. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ. اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو. تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر. قیمتی مشورے ہمیں ضرور. تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے. دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. $1 ہو یا $1 ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے. خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا. اور بہت اعلیٰ بیان، بہت اعلیٰ. بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائی. بہت خوب. تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو. کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. اچھا شروع دن سے ہے
کہ میں نے قبول کیا. قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں. جیو مولانا صاحب، اس کی جیو جیو مولانا کمیوں صاحب. کے ساتھ بھی خوبیوں کے سبحان ساتھ. اللہ سبحان اللہ. اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی. اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھی دی کے میں، بول دی کے میں. اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا. ہمارے یہ چینل کو واجب ہے سبسکرائب، کہنا قبول لائک، کیا شیئر کریں کہ جس میں اور ساتھ ہی پیغام کمنٹ ہے باکس کہ اب میں اس کی اپنے میں کوئی کمی ہے وہ بھی ہمیں ضرور قبول آگاہ کروں کریں. گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر. اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے سبحان ساتھ اللہ بھی. سبحان یہ بات اللہ. یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ ماشاء کرنا، اللہ. پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا. اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51 ایک نمبر اوپر ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا گناہ فرمائے. تمہارے 50 ہیں مولانا صاحب بہت اور خوبصورت نیکی تمہاری بات کیا. 51 ہے تو اس بہت اعلیٰ. ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں. اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا ایسے بیانات چاہے، ہمیں بیوی اپنے بہت ہی خامد مشکل میں سے پرفیکشن ملتے دیکھنا ہیں. چاہے، ساس سسر اپنی بہت بہو اعلیٰ. میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی بالکل اپنے ٹھیک بھائی فرمایا، میں، بالکل ماں ٹھیک. باپ اپنی اولاد میں، بہت اولاد اعلیٰ. اپنے ماں باپ میں. جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی اللہ ہوگی. اکبر. کمیوں کے اللہ ساتھ اکبر. قبول کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبول کا لفظ سبحان اتنا اللہ، واجب سبحان ہے. اللہ، ماشاء اللہ. تو ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا. قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی ہمارے نہیں ہوتا. چینل کو میں سبسکرائب، یہ کئی جگہ لائک لطیفہ سنا چکا اور ہوں شیئر کریں اور اور ساتھ ہی کمنٹ باکس کے اندر واقعی قصہ بھی ہے، اپنے ایسے نیک لطیفہ خیالات نہیں ہے. ضرور ہمیں بھیجیں. میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب سبحان پہ لگ اللہ گیا. ماشاء تو اس اللہ کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، ماشاء اللہ. اور جہاں کہیں رش ہو تو سبحان اس اللہ کو سبحان ڈائریکشن اللہ. دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو. تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے. اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا. تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا سبحان تھا. اللہ. تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہنے لگا جی جان دیو. مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بڑھنا، تو آگ میں قبول کیتا. ایک یہ بھی صحیح واقعہ اگر آپ سنا ہمارے رہا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، ہوں. ایک ہمارے چینل کو نوجوان نے لائک، بیوی کو 3 سبسکرائب طلاق دے دی اور کٹھی. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اور اب ہو گیا ہماری پریشان، حوصلہ افزائی کے مولانا لیے صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا کمنٹ ضرور ہوگا. کریں. مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام. کہ جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام. اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا. کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش کہ ہوں تو بہت سوچنا ہی بہت پڑے. اعلیٰ. کی آنکھیں آئی تو
اپنی بیگم نو سبحان جی اللہ میں آخیا سبحان تین اللہ ترائے طلاق زکش مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی میں آخیا جی او کیوں بہت اعلیٰ بیان ہے بہت اعلیٰ طلاق عربی دا لفظ اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق او کاف تا کتے آلہ ہے موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے لفظ قبول اتنا ضروری ہے تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی ما تزوجت وما زوجت کیا بات ہے الا مولانا صاحب بوحی کیا من بات ہے السماء سبحان اللہ نزل به ماشاء اللہ جبریل اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سلامت سن لو میری بات غور سے مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا پھر میں نے قدم اٹھایا تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات ہیں بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں سینکڑوں تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے دیکھنا چاہتے ہو خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا محبت سے ہوگا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں میرے نبی نے سوال کیا بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں انہوں نے عرض کیا بہت اعلیٰ بیان ہے بہت اعلیٰ جہاد آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ نے عرض کیا روزہ آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے کہ یا رسول اللہ حج آپ نے فرمایا نہیں تو سارے صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ نماز جہاد روزہ حج تو پھر کیا ہے اب سننا سارے بہن بھائی مستورات بچے بچیاں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو اظہار محبت کرو اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لپیٹ کے 2 میں کر دیتا ہوں 2 میں بیوی کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو اگر آپ کو ہماری خامن کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک دوسری بات اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں طنز نہ ہو ٹونٹنگ نہ ہو بیزن نہ کرو انسلٹ نہ کرو تو آپ کے دل جڑ جائیں گے یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی زندگی اخلاق سے آباد ہوتی تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو سبحان اللہ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا 2 زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ نہ اکبر کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے نہ کہا
एतमाद बयान, करना, बहुत आला। भरोसा करना, खामिन बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिन पे भरोसा बहुत करे। खूब। ए नोवे लोक लोक के फोन चेक हो रहे होवे, काल किथे कीती है, काल किथे कीती। इज्जत दो, एतमाद करो। चौथा मतलब दरख्त का छांव बना देना ना कहा। मियाँ और बीवी, खामिद और बीवी का मोहब्बत की अल्लाहु ऐसी अकबर, छांव अल्लाहु बनाना अकबर। कि उसके नीचे औलाद का पौधा खूबसूरती से पैदा हो सके। न कहा, सिर्फ लफ्ज़ लिखा के मतलब जियो बता मौलाना रहा हूं, न साहब, कहा। जियो जियो मौलाना साहब। मरीज को किधर डॉक्टर सुभान अल्लाह, बैठे, सुभान सामने अल्लाह। बैठे। मरीज को दवा ऐसी देना कि वो शिफायाब हो जाए। आपस के ऐसे ताल्लुक बनाना कि जिंदगी को शिफा मिल जाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूं। मेरे नबी ने 11 शादियां की। अल्लाह जुल जलाल की कसम, सिर्फ हमें जिंदगी सिखाने के लिए माशाअल्लाह, कि माशाअल्लाह। घर की जिंदगी कैसे होती है और औलाद को कैसे पाला जाता है। अब लोग क्या मजबूरियां हैं कि औरत भी जॉब करती है, मर्द भी जॉब करता है। औरत की सबसे बड़ी जॉब अपनी नस्ल को पालना होता है। जब यहाँ टाइम नहीं मिलता बच्चे को, ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है, तो फिर वो जंगल का पौधा बन जाता। ये तो चैनल को सब्सक्राइब, वैंकूवर है, फैसलाबाद की बात सुनाता हूँ। शेयर करें। मेरे बच्चे और जिस साथ ही स्कूल में कमेंट बॉक्स पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल से मेरी दोस्ती थी। जरूर आगाह मैं करें। मिलने गया एक दिन, तो कह लेंगे जी अजब वाक़या हुआ है कि यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी माँ भी डॉक्टर है और बाप भी डॉक्टर है। तो सुभान वो अल्लाह, दोनों आए सुभान हैं मेरे अल्लाह। पास कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए माशाअल्लाह। हैं घर में खाना नहीं खाया, तो हम परेशान हैं, हमें बताते नहीं। काइंडली आप पूछ के बताएं कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे। अल्लाह ताला हम सबको एक नेकी पे हमारी चलने करके की भी तौफीक दिखा अता दिया। फरमाए। मौलाना साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत आला। हमारा दिन इतना खुश्क नहीं, हमारे मौलवी साहबान ने ज्यादा ऐसे खुश्क बयानात बना हमें दिया। बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं। बहुत आला। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया। सुनना, सारे फैमिलीज बैठे हो, जहाँ बिल्कुल मैं ठीक फरमाया, फैमिली की बिल्कुल ठीक। जिंदगी को फोकस करके नबी बहुत से आला। जोड़ के बता रहा हूँ। तारिक जमील के तजर्बे नहीं बता रहा। अल्लाहु अकबर। दोनों बच्चों को बुलाया, अल्लाहु बेटा आप अकबर। खाने को नहीं खा रहे, कहा जी हम सुभान अपने अल्लाह, सुभान अल्लाह। मम्मी और बाबा के सामने नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दोनों को बाहर बिठा दिया। माशाअल्लाह। फिर पूछा, अब बताओ क्या मसला है। उनका सर, हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने हमारे चैनल को मेडिकल सब्सक्राइब, लाइक कॉलेज में और होते हैं, शेयर करें, और हॉस्पिटल साथ ही में होते कमेंट हैं, बॉक्स के अंदर तो अपने हमें नेक इनको ख्यालात देखने का जरूर हमें भेजें। मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम सुभान इनको अल्लाह, देख नहीं पाते। माशाअल्लाह। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल माशाअल्लाह। नजर नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक सुभान की अल्लाह, है कि सुभान ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सकें। तो इसलिए हमने कहा हमने बाइकाट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है। फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियाँ तो मिट गई। जो डबल जॉब करेगा, फिर डबल जॉब करते हैं। डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ। जो माँ जॉब करके आएगी, फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी। पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोजाना हमें कमेंट जरूर करें। हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे।
اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں. دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں, لیکچر تھوڑا دو, محبت زیادہ کرو. یہ نہ کرو, یہ کیوں کیا, یہ کرو, یہ کرو, یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ, صرف محبت دو. کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو, ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اتنے بڑے نبی, اتنی بڑی ذمہ داری, بہت خوب, بہت اور اعلیٰ. اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی سبحان ہے. اللہ, اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے این اللقا, میرے شرارتی بچے کدھر بہت ہیں. اعلیٰ بیان ہے, بہت اعلیٰ. تو وہ بھاگے بھاگے آتے. دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزر, کہ میرے شرارتی بچے اللہ کدھر تعالیٰ ہیں. آپ سب کو سلامت رکھے. 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے. وہ تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جاباں تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں, بزی بڑے ہیں. میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے, اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں؟ اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں این اللقا, میرے شرارتی بچے کدھر ہیں. تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے, آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے تھے, آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ کیا جاؤ. بات ہے مولانا صاحب, کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سلامت نبی رکھے. کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے, آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے, ایک زندگی سکھا کے جانا سب اگر سے آپ کو بڑی ہماری ویڈیو بات. پسند آ رہی ہو تو کتنی اولادیں برباد ہو گئی ماں باپ کی وجہ سے, لائک اور شیئر ضرور کریں. اور کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے, کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے, کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے. زندگی سیکھو. یہ اتنے بڑے نبی ہو کر کمنٹ باکس کے آپ یوں ہو رہے ہیں بہت شکریہ. جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا. سبحان اللہ, دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور سبحان اللہ. کمر میں چکر لگاتے تھے, پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار لیتے اور اپنی نواسی ماشاء زینب اللہ, ماشاء اللہ, جن اللہ کو اکبر, حضرت اللہ اکبر. علی کی وراثت مولانا ملی, صاحب, اللہ تعالیٰ کس آپ کی, کو صحت و علم سلامتی کی, عطا کرے. فصاحت اور بلاغت کی. ان کو کمر پہ بیٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے. بہت اعلیٰ بیان, بہت اعلیٰ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو, خوش و خرم رہو. اس کو قسط دینی ہے, یہ قسط دینی ہے, یہ قسط دینی ہے, یہ دینی ہے. سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا جیو مولانا صاحب, جیو کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین سبحان اللہ, یہاں سبحان اللہ. جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھولا رہے ہیں ایسے, اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ, اوپر آ جاؤ, اوپر آ جاؤ, آگے پہاڑی ہے, اوپر آ جاؤ, آگے پہاڑی ہے. تو ایسے ایسے آتے, اور اوپر آؤ, وہ یہاں آ جاتے, آگے آؤ, وہ یہاں آ جاتے, آگے آؤ, وہ یہاں آ جاتے. تو پھر آپ یوں ہو جاتے, آگے آؤ, تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے, یہاں وہ یہاں آ جاتے. تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. بھائیو, اللہ کی قسم پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی, نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں